بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سکینہ ہے اور میں 2 سال تک دبئی میں کام کے سلسلے میں مقیم رہی تھی کیونکہ میں اپنے گھر کی اکلوتی کمانے والی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن اور ایک بھائی تھا اور میری ماں تھی جو پاکستان میں رہتے تھے۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور دوسری شادی کرتے ہی وہ اپنی دوسری بیوی اور بچوں میں اتنا مگن ہوا کہ ہمیں بالکل بھول ہی چکا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی میں نے گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی کو خیر بات کہا اور محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن دینے لگی تھی، جس سے تھوڑے بہت پیسے مل جایا کرتے تھے اور گھر کے خرچ میں تھوڑی بہت اماں کی مدد ہو جایا کرتی تھی۔ میری اماں گھر گھر جا کر لوگوں کے جھوٹے برتن صاف کرتی تھی تاکہ ان کی اولاد 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ مجھے اپنی ماں کا احساس تھا اور میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی ان کا بوجھ بانٹنے کی۔ ہمارے محلے میں ایک بیوٹی پارلر تھا جہاں سعدیہ باجی نامی ایک عورت پارلر چلاتی تھی۔ وہ یوں تو بہت ہی کڑوی زبان کی تھی، لیکن میری مجبوریوں اور حالات کو دیکھتے ہوئے مجھ پر ترس کھا لیا اور مجھے خود سے کہا کہ میں اس کے پاس آیا کروں تو وہ مجھے پارلر کا کام سکھا دیا کرے گی۔ میرے لیے یہی بہت تھا تو میں نے پارلر جانا شروع کیا اور بچوں کو ٹیوشن دینے، گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے پارلر کا کام بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں چونکہ محنتی اور ذہین تھی اور جلدی چیزوں کو سیکھ لیا کرتی تھی، اسی لیے جلد ہی میں پارلر کا کام سیکھ گئی تھی اور تقریباً صرف 1 سال کے عرصے میں مکمل طور پر ہر کام میں ماہر ہو چکی تھی۔ سعدیہ باجی نے مجھے اپنے پارلر میں ہی نوکری پر رکھ لیا تھا اور ہر مہینے مجھے تنخواہ دیا کرتی تھی، لیکن وہ اکثر ہی میری تنخواہ میں ڈنڈی مار دیا کرتی تھی اور جب میں تنخواہ مانگتی تو وہ کہتی کہ کس بات کی تنخواہ، تمہیں سکھایا بھی میں نے ہی ہے۔ وہ اپنے سکھانے کا مجھ پر احسان جتلایا کرتی۔ تقریباً 4 سال تک ان کے ساتھ میں نے بلا معاوضہ کام کیا تھا۔ کبھی وہ مجھے معاوضہ دیتی تھی اور کبھی بالکل بھی نہیں دیتی تھی، میں نے ان کے ساتھ کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 1 سال میں انہوں نے جو مجھ پر محنت کی تھی، 4 سال وہ مجھ سے گدھوں کی طرح کام کروا کر وصول کر چکی تھی۔ اب میں مزید ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے لیے کچھ کرنا تھا، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس لیے میں نے سعدیہ باجی کے لاکھ گالیاں دینے اور لان تان کرنے کے باوجود بھی نوکری چھوڑ دی اور کسی دوسرے پارلر میں کوشش کرنے لگی تھی۔ میرا کام اچھا تھا مجھے شہر کے ایک اچھے اور بڑے پارلر میں نوکری مل گئی تھی اور رہائش بھی میری ادھر ہی تھی۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر میں پارلر کے کام کے لیے شہر آ گئی تھی۔ میری تنخواہ بھی اچھی تھی، جو میں گاؤں بھیجتی تھی تو اماں خوش ہو جاتی تھی۔ اماں نے لوگوں کے گھر کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری تنخواہ سے اب گھر کا اچھا گزارا ہونے لگا تھا۔ یوں میں رات دن محنت کرتی رہی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے کام کا کریڈٹ کوئی بھی اپنی مرضی سے لے جاتا ہے۔ مجھے کبھی بھی میرے کام کا کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا کیونکہ میں بہت کم اپنے لیے بولتی تھی۔ میرا مقصد نام کمانا نہیں، صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا۔ اس بات کا سبھی فائدہ اٹھاتے تھے اور آہستہ آہستہ تو پارلر کی اونر نے اپنے حصے کا کام بھی میرے سر پر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ میں اس سے بھی اچھا میک اپ کر لیا کرتی تھی، جتنی دلہنیں بھی آتی تھیں سب میں ہی تیار کرتی تھی، لیکن کبھی بھی مجھے اس کا زیادہ معاوضہ نہیں ملا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے حق کے لیے بولنے لگی تھی، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور میں نہیں برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی بھی میری محنت کا معاوضہ کھا کر بیٹھ جائے۔ میں نے جب اپنے معاوضے کی بات کی تو جیسے پارلر کی اونر کو تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ اس نے غصے میں مجھے کہا کہ میں اس کا پارلر چھوڑ کر جا سکتی ہوں کیونکہ مجھ جیسی گاؤں کی لڑکی کو اور کوئی بھی پارلر میں رکھے گا نہیں۔ صرف اسی کا احسان ہے جو مجھے رکھ رہی ہے، حالانکہ مجھے آتا بھی کچھ نہیں۔ اس نے صاف الفاظ میں میری بے عزتی کر دی تھی کہ مجھے کوئی کام بھی نہیں آتا۔ میں نے وہاں کام کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کا کام چھوڑ دیا۔ میں کام چھوڑ رہی تھی تو بہانے سے باتیں سناتے ہوئے اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں جانتی تھی اسے میری ضرورت ہے، مجھے میری مرضی کا معاوضہ دے کر اگر وہ رکھنا چاہتی تو رکھ سکتی تھی، اور اس نے ویسا ہی کیا۔ جب میں کام چھوڑ کر بالکل جانے کی تیاری میں تھی تو اس نے ہار مان لی اور مجھے میری تنخواہ کے ساتھ ساتھ ہر دلہن کے تیار کرنے پر جو معاوضہ ملتا وہ بھی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے پھر سے کام کو جوائن کر لیا اور کام کرنے لگی تھی۔ اسی دوران میں مزید بھی دیکھ رہی تھی، کہیں پر مجھے اچھے مواقع میسر آئیں تو میں اس کے لیے بھی کوشش کروں،
اور تبھی میری ایک ریگولر کسٹمر نے مجھے بتایا کہ دبئی میں بیوٹیشین کے لیے نوکریوں کا کوٹا آیا ہے جس میں میں اپلائی کر سکتی ہوں، اور اس نوکری میں تنخواہ اور مزید سہولیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں نے سنا تو سوچا کیوں نہ اپنی قسمت آزمائی جائے، اور میں نے اس نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ میں نے ٹیسٹ بھی دیا اور انٹرویو بھی دیا تھا، جس کے بعد میں سلیکٹ ہو گئی تھی، اور میری تنخواہ بھی اتنی زیادہ مقرر ہوئی تھی کہ میں خود ہی حیران رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں مہینے کے اتنے زیادہ بھی کما سکتی ہوں۔ میں نے جب اپنی اماں کو بتایا تو اماں نے مجھے فوراً سے دبئی جانے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور دبئی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ دبئی پہنچ کر پارلر والوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، اور جب میرا کام دیکھا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ مطمئن ہو گئے تھے، اور یوں جیسے میری تو زندگی ہی سنور گئی تھی۔ میں اچھے ماحول میں کام کرنے لگی تھی اور اچھا کمانے لگی تھی، لیکن میری قسمت ایسی نہیں تھی کہ ہمیشہ میرے لیے پھولوں کی طرح اچھی رہتی۔ میرے لیے زیادہ تر کانٹے ہی میرے راستوں میں بچھے رہتے تھے۔ سو اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ جہاں پر بہت سے چاہنے والے ہوتے ہیں وہیں پر کچھ جلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ پارلر میں بھی کچھ ایسی لڑکیاں موجود تھیں جو میرے کام سے جلتی تھیں، اور انہیں اس بات سے حسد تھا کہ میرے کام کی وجہ سے مجھے جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، سو انہوں نے میرے خلاف محاذ کھول لیا، اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ تقریباً 1 سال تک میں پارلر میں کام کرتی رہی تھی، لیکن پھر بھی کسی کو میری ایمانداری پر یقین نہیں تھا۔ جب میری ایمانداری پر سوال اٹھا تو مجھے کھڑے کھڑے پارلر سے نکال دیا گیا تھا۔ میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں نے پارلر کے اونر کو کہا کہ میں کسٹمرز خراب کر رہی ہوں اور ان کو باہر ہی ڈیل کر کے اپنا الگ سے منافع کما رہی ہوں، تو پارلر کے اونر نے بغیر میری کوئی بھی بات سنے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا۔ پرائے دیس میں بغیر نوکری کے میں کہاں جاتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو رہائش ملی ہوئی تھی وہ بھی پارلر والوں کی طرف سے تھی جو چھن چکی تھی۔ حالات ایسے آ چکے تھے کہ کئی دن تک تو میں نے سڑکوں پر بھی اپنی دن اور رات گزارے تھے، اور جب ماں کا فون آتا تو میں جھوٹی مسکراہٹ سے مسکرا دیتی تھی کہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن جب مہینے بعد ماں نے پیسے مانگنے کے لیے فون کیا تو میں نے پیسے نہ ہونے کی بات کی، تو ماں نے مجھے کھری کھری سنا دی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس مفاد پرست دنیا کی دوڑ میں میری ماں بھی شامل ہو چکی ہے۔ اسے صرف اور صرف میری تنخواہ سے مطلب تھا۔ میں کیسی ہوں، کیسے جی رہی ہوں، اس بات سے ان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ سو میں نے بتانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ میری آواز اچھی تھی، سو میں نے سڑکوں پر گا کر پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، اور 10 دن بعد جو پیسے بھی جمع ہوئے میں نے بغیر اپنے پاس 1 روپیہ بھی رکھے سب اماں کو بھیج دیے تھے۔ جب تک مجھے کوئی نوکری نہ مل جاتی تو میں نے سڑکوں پر گانا گا کر ہی پیسے کمانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا، سو میں نے یہی کیا۔ سڑکوں پر گاتے گاتے مجھے 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن مجھے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میری آواز ایک ریسٹورانٹ کے اونر کو پسند آئی تو اس نے مجھے شام کے وقت اپنے ریسٹورانٹ میں گانا گانے کے لیے مدعو کیا، اور پھر اس نے مجھے ہائر کر لیا اور میری تنخواہ مقرر کی۔ میں ایک بیوٹیشین سے کب سنگر بن گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور یوں میں سنگر بن کر تھوڑے بہت کمانے لگی تھی۔ میں جس ریسٹورانٹ میں گانا گاتی تھی اس کے ساتھ ہی ایک پارلر تھا جہاں پر ایک مقابلہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس مقابلے میں بھی حصہ لیا اور میں جیت گئی تھی، جس کے بدلے مجھے جو رقم بھی ملی تھی وہ میں نے پاکستان اماں کو بھیج دی تھی، اور خود بھی میں نے واپس پاکستان جانے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ دبئی میں خوار ہونے سے بہتر تھا میں پاکستان میں ہی خوار ہوتی رہتی۔ سو میں نے اپنا ویزا پورا ہوتے ہی پاکستان جانے کے لیے اپلائی کر دیا تھا، اور جلد ہی میں پاکستان واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنے آنے کی خبر اماں کو دی تو اماں بہت زیادہ غصے ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کیوں پاکستان واپس آ رہی ہوں، مجھے ابھی اور کمانا چاہیے تاکہ میرے بہن بھائی کا مستقبل بن سکے۔ لیکن جو حالات وہاں پر میں دیکھ رہی تھی تو میں مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ میں پاکستان آ گئی۔ میں گھر آئی تو اماں نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، جبکہ میرے بہن بھائی مجھ سے اچھے سے ملے تھے۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی وہاں پر کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گی، اور جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی میں نے سعدیہ باجی کے ہاں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سعدیہ باجی مجھے دیکھ کر تنزن مسکرائی تھی اور کہا تھا، بہت کما لیا نا دبئی میں؟ تو میں نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ وقت ان کا تھا، سو میں چپ رہی اور ان سے نوکری کے لیے درخواست کی تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ مجھے صرف تنخواہ دیں گی، جو میں ایکسٹرا کام کروں گی
اس کا معاوضہ میں ان سے نہ مانگوں۔ مجھے نوکری کی ضرورت تھی، سو میں نے ان کی شرطوں پر ہی نوکری کی اور وہی ہوا۔ ان کے مجھے معاوضہ دینے کے وقت پر جو ڈرامے شروع ہو جاتے تھے، لیکن میری مجبوری تھی، اسی لیے مجھے انہیں برداشت کرنا پڑا۔ سب کچھ نارمل سا ہی چل رہا تھا کہ اچانک کچھ دنوں بعد ہی اماں نے مجھے بتایا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں اور میرے لیے انہوں نے رشتہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ میں چونکہ شروع سے ہی اماں کی فرما بردار بیٹی تھی، سو میں نے اماں سے مزید کوئی بھی سوال نہ کیا، اور ایسے ہی ایک دن میرے گھر پر رشتہ آیا اور پھر میری شادی طے ہو گئی تھی۔ میرے لیے جس گھر سے رشتہ آیا تھا وہ بھی ہماری طرح ہی غریب اور سفید پوش سے لوگ تھے۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام سمیر تھا اور وہ کریانے کی دکان پر کام کرتا تھا۔ میری ساس میری ماں کی طرح ہی لوگوں کے گھر جا جا کر کام کرتی تھی، اور وہیں دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے سے رشتہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری ماں اور میری ساس ایک دوسرے کی اچھی دوستیں تھیں۔ میں نے ماں کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا، اور یوں ایک شام میرا نکاح سمیر سے ہوا اور مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ سمیر کے گھر آ کر مجھے احساس ہوا کہ ہمارے گھر جتنی غربت تھی، سمیر کے گھر تو اس سے بھی زیادہ غربت ہے۔ سمیر کسی کے ساتھ ہیلپر کے طور پر کریانے کی دکان میں کام کرتا تھا، اور اتنی کم تنخواہ ملتی تھی جس میں ایک آدمی کا گزارا کر پانا مشکل ہے۔ یہاں تو تین لوگ تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں میرا سمیر کے گھر دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے سمیر سے نوکری کرنے کی اجازت مانگی تو وہی اس کی مردانہ انا آڑے آ گئی۔ اس نے مجھے نوکری کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سمیر کو کئی ایک بار سمجھایا کہ وہ کریانے کی دکان چھوڑ کر کوئی اور نوکری تلاش کر لے، لیکن سمیر میری کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بہت ہی بدتمیز اور گنوار انسان تھا، جسے بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں تھی۔ میں کبھی کبھار سمیر کی اپنی ساس سے شکایت کرنے لگتی تو میری ساس مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیتی تھی کہ شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں اور شوہروں کے آگے زبان چلاتی ہوئی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ سو میں بھی چپ ہی ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاس واپس جانے کا بھی تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں واپس میکے جاتی تو تب بھی اماں نے مجھے واپس میرے سسرال ہی بھیجنا تھا۔ تو ایسے ہی زندگی کے دن نکلنے لگے تھے۔ غربت تھی کہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کئی بار تو ایسے ہوتا تھا کہ ہمیں 2-3 دنوں تک بھوکے رہنا پڑتا تھا، لیکن سمیر کو ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ خود تو باہر سے کھانا کھا کر آ جایا کرتا تھا، اور گھر آ کر اگر میں کچھ کہہ دوں تو مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ زندگی مشکلات اور مصائب کا گڑھ بنی ہوئی تھی، اور میری مشکلات میں اضافہ تب ہوا جب مجھے کچھ ایسی باتوں کا علم اچانک سے ہوا جو میری ساس کو تو پتہ تھی، لیکن وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے سنا کہ میرے شوہر سمیر کا کسی طوائفہ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور اس سے بھی بڑا شوق مجھے تب لگا جب مجھے پتہ چلا کہ جس کریانے کی دکان پر میرا شوہر سمیر کام کرتا ہے وہ در حقیقت میرے شوہر کی ہی دکان تھی، جو اس نے اپنی طوائف محبوبہ کو تحفہ تحائف دینے کے لیے بیچ کھائی تھی، اور وہیں پر اب 100-200 دہاڑی پر کام کرتا تھا، اور جو پیسے ملتے تھے وہ بھی اپنی محبوبہ کے گجرے پھول خریدنے میں لگا دیتا تھا۔ میری ساس نے شادی سے پہلے ہمیں یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس کا بیٹا ایک طوائف کا اسیر ہے۔ میں نے سنا تو بہت زیادہ ہنگامہ کیا اور اپنی ماں کو بھی بلایا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے چپ رہنے کا کہا تھا، اور پھر وہی بات کی کہ شوہر اس طرح کے معاشقے چلاتے رہتے ہیں، بیویوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہروں سے سوال کریں۔ زندگی میری بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین تو اس دن نکلی جب ایک پڑوسی نے آ کر خبر دی کہ میرے شوہر یعنی سمیر کی لاش انہیں بستی کے باہر کے نالے سے ملی تھی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ کر رہ گئے تھے۔ سمیر 2 ہفتوں سے گھر کو نہیں آیا تھا، اور ہم سب جانتے تھے کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم نے اتنی فکر نہ کی کہ خود ہی واپس آ جائے گا، لیکن وہ اس طرح واپس آئے گا ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میری ساس روتی دھوتی گئی تو کچھ دیر بعد وہ لوگوں کے ساتھ لوٹی تھی جنہوں نے چارپائی پر سمیر کو اٹھایا ہوا تھا۔ سمیر کی موت کیسے ہوئی تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا، بس کسی نے اسے وہاں پر مردہ حالت میں پڑے دیکھا تو ہمیں خبر پہنچا دی تھی۔ سمیر جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، تو اس کے لیے میری آنکھوں سے آنسو نکل ہی پڑے تھے۔ سمیر کی موت کے بعد مجھے لگا کہ عدت پوری ہوتے ہی میں آزاد ہو جاؤں گی، لیکن میرے پیروں میں بیڑی اس وقت پڑی جب میری طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگی۔ میری ساس مجھے کلینک لے کر گئی تھی، تو جو خبر میں نے سنی وہ خوشی کی خبر تو تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے میرے ہوش بھی اڑا دیے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سمیر کی موت کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا،
اور یہ خبر آ گئی تھی۔ میری ساس تو بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، لیکن مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میرے سمیر کے ساتھ کچھ اتنے خوشگوار تعلقات نہیں تھے کہ میں اس کے جانے کے بعد اس کی نشانی کو سنبھال کر خوش ہوتی، لیکن جو بھی تھا میری اولاد تھی، سو میرے دل میں نرم گوشہ تو تھا۔ ایک فرد کی ذمہ داری مزید پڑی تو میں پریشان رہنے لگی تھی کہ اب ہم کیسے گزارا کریں گے، لیکن میری ساس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں کوئی نوکری کر لوں گی اور اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ خود ہی پالوں گی۔ میں امید سے ہوئی تو میری ساس نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ روز میرے لیے گوشت لانے بازار جایا کرتی اور واپسی پر وہ میرے لیے بہت سارا گوشت لے کر آتی تھی اور مجھے پکا کر کھلاتی تھی اور کہتی تھی کہ میں جلد ایک صحت مند بچے کو جنم دوں۔ میں یہ سوچتی رہتی تھی کہ میری ساس کے پاس آخر پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہ وہ میرے لیے گوشت لے کر آ رہی ہے۔ ایک دن جب میری ساس کے واپس آنے کا وقت ہوا تو میں باہر دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری ساس واپسی پر ایک بڑی سی گاڑی میں آئی ہے اور گاڑی سے اتر کر بہت سارے پیسے گاڑی والے کو دے دیے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ اتنے پیسے لا کہاں سے رہی ہے، کیونکہ ہم تو بہت زیادہ غریب تھے۔ پھر تو روز یہی ہونے لگا تھا۔ میری ساس گوشت لینے بازار جاتی تھی تو جب ان کی واپسی کا وقت ہوتا تو میں دروازے سے چھپ کر دیکھتی تھی۔ میری ساس روزانہ ایک بڑی سی گاڑی میں گھر کو آتی تھی اور گاڑی والے کو بہت زیادہ پیسے دیتی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میری ساس اتنے زیادہ پیسے لا کہاں سے رہی ہیں۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لا رہی ہیں تو میری ساس نے مسکرا کر کہا کہ جب تم بچہ پیدا کر لو گی تو اس کے بعد تم بھی یہی کام کرو گی۔ میں حیران رہ جاتی کہ آخر میری ساس ایسے کون سے کام کی بات کر رہی ہیں۔ میرے دل میں ہر وقت ایک کھٹکا سا ہونے ہی لگا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا ہو کیا رہا ہے کہ میری ساس کے پاس دن بدن پیسے ہی پیسے آتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے سچ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا اور ایک دن جب میری ساس گوشت لانے کے لیے گھر سے نکلی تو میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور پیچھا کرتے کرتے جب میری ساس ایک جگہ پر پہنچی تو میں اس جگہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ میری ساس تو میرے میکے آئی تھی۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتی اور اپنی ماں کے گھر میں جا کر اپنی ساس سے کوئی سوال کرتی، اسی وقت میرے میکے کا دروازہ کھلا اور یہ دیکھ کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ میری ساس اور میری سگی ماں عجیب و غریب سے حلیے میں باہر نکلی تھی۔ ان دونوں نے لشکاتی ہوئی ساڑیاں پہنی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر بھی انتہائی شوخ رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ میری ماں اور ساس کے پیچھے دو انجانے چہرے بھی تھے۔ وہ دو 19-20 سال کی خوبصورت اور معصوم شکل والی لڑکیاں تھیں اور ان کے پیچھے سیاہ عبائے میں خود کو پورا ڈھانپے ہوئے کوئی اور بھی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون تھیں۔ میں ایک طرف ہو کر چھپ گئی اور ان سب کو دیکھنے لگی تھی، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی سی گاڑی جس میں روز میری ساس گھر کو واپس آتی تھی وہ آ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ سب اس میں سوار ہو کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے ان کے پیچھے جانا چاہا، لیکن مجھے بر وقت کوئی رکشہ نہ مل سکا اور یوں میں اصل کہانی تک پہنچتے پہنچتے رہ گئی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی اور شام کو جب میری ساس آئی تو وہ اسی گاڑی میں آئی تھی اور حلیہ پھر سے وہی غریبوں مسکینوں والا بنایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کوئی سوال نہ کیا اور کھانا کھانے کے بعد خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اگلی صبح جیسے ہی میری ساس بازار سے گوشت لانے کا کہہ کر نکلی تو میں بھی ان کے پیچھے ہی نکل گئی اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ کل کی طرح آج بھی میری ساس میکے ہی گئی تھیں، پھر کل کی طرح ہی آج بھی میرے میکے سے میری سجی دھجی ساس اور سگی ماں کے ساتھ دو تیار شیار لڑکیاں اور ایک عبایا والی لڑکی نکلی، اور پھر وہ سب ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں روانہ ہو گئی۔ میں نے آج رکشہ پہلے سے ہی بک کر رکھا تھا، سو رکشے والے کو ان کا پیچھا کرنے کو کہا تھا۔ وہ بڑی سی گاڑی شہر کے سب سے مشہور اور مہنگے پارلر کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ میں پارلر کے باہر ہی انتظار کرنے لگی تھی اور انتظار کرتے کرتے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ کوئی 4-5 گھنٹوں بعد پارلر کا دروازہ کھلا تھا تو جیسے میرے پیروں سے زمین کانپ کر رہ گئی تھی، کیونکہ عبایا والی لڑکی غائب تھی اور اس کی جگہ میری چھوٹی بہن سمینہ تھی۔ سمینہ اس وقت جدید قسم کے مغربی لباس میں تھی اور اس کے ساتھ جو دو چھوٹی لڑکیاں تھیں ان کو بھی عجیب و غریب سے کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ میری وہ بہن جس کی معصومیت اور حیا جیسی کسی کی حیا نہیں تھی، اسے آج ایسے مغربی لباس میں دیکھ کر میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔
وہ لوگ پھر سے اسی بڑی سی گاڑی میں سوار ہو چکے تھے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی کسی شادی ہال کے آگے رکی تھی۔ وہ لوگ شادی ہال کے اندر چلے گئے تو میں نے بھی اندر جانا چاہا تھا، لیکن گارڈ نے مجھے روک لیا تھا اور بغیر دعوت نامے کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں یہاں تک پہنچ کر سارے حقائق اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے بغیر بالکل بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسی لیے میں شادی ہال سے تو باہر نکل آئی تھی، لیکن میرا دماغ تیزی سے اندر جانے کے منصوبے بنا رہا تھا، اور اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی وہاں آ کر رکی جس سے ایک لڑکا اور لڑکی نکلے تھے۔ لڑکی کی گود سے کچھ گرا تھا اور جب میں نے دیکھا تو وہ اسی شادی ہال کے اندر جانے کا دعوت نامہ تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور جلدی سے دعوت نامہ اٹھائے جیسے ہی شادی ہال میں داخل ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے اور ٹانگوں میں سے جان نکل گئی تھی۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اس کے بعد میرے دماغ کا کام کرنا مشکل ہی لگ رہا تھا، تو میں دھڑام سے گری اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ میرے نزدیک ہی میری ماں اور ساس بیٹھی تھیں جن کو دیکھ کر ہی مجھے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ یہی وہ دو عورتیں تھیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت دی تھی اور اب بیٹیوں کو ہی بھری محفلوں میں نچوا کر پیسے کماتی تھیں۔ میں جب شادی ہال میں داخل ہوئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر عورتیں کم ہیں اور ہر طرف مرد ہی مرد ہیں، اور میری بہن سمینہ بیچ میں کھڑی ناچ رہی ہے۔ سب مرد اس پر پیسے نچھاور کر رہے تھے اور میری ماں اور ساس ندیدوں کی طرح ان نوٹوں کو چن رہی تھیں۔ وہ دو معصوم لڑکیاں جن کو میں نے میری ساس اور ماں کے ساتھ دیکھا تھا وہ بھی ناچ رہی تھیں، اور بیچ بیچ میں کوئی مرد پیسے نچھاور کرتے ہوئے انہیں اپنی طرف کھینچتا تو وہ بے بسی سے رونے لگتی تھیں۔ یہ منظر ہی ایسا تھا کہ میرے حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے جب اس سب کے متعلق اپنی ساس اور ماں سے سوال کیا تو وہ بالکل نارمل تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یا جو بھی ہوا ہے وہ بالکل غلط نہیں ہے۔ ان کی تو بس ایک ہی بات تھی کہ اچھی اور امیری کی زندگی گزارنے کے لیے جو کیا جائے وہ غلط نہیں ہوتا۔ کب تک بندہ تنگ دستی میں جیے، سو انہوں نے پیسوں کے بدلے عزت کا سودا کر لیا تھا۔ جب سمیر کی موت ہوئی تھی تو میری ساس اچھی طرح جانتی تھی کہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے، اور سب سے پہلے میری ساس اسی کا گریبان پکڑنے گئی تھی، یعنی کہ اپنے بیٹے کی طوائف محبوبہ کا، اور بیٹے کی موت کے بدلے انتقام اور ہرجانے کا مطالبہ کیا تھا۔ سو طوائفہ نے ہرجانہ بھرا اور ساتھ ہی میری ساس کو کہا تھا کہ کاش تم کوئی بیٹی پیدا کر لیتی بیٹے کی جگہ، تو وہ محفلوں میں ناچ کر ہی اتنا کما دیتی کہ یوں موت کے سودے نہ کرنے پڑتے۔ اس طوائفہ کی بات میری ساس کے دل کو لگی تھی اور میری ساس نے میری ماں سے بات کر کے اسے منا لیا تھا۔ ان دونوں کا ارادہ اس مقصد کے لیے مجھے استعمال کرنے کا تھا، لیکن پھر میرے امید سے ہونے کی خبر آئی تو اس کام کے لیے میری بہن سمینہ کو میری ماں اور ساس محفلوں میں نچوانے کے لیے لے کر جانے لگی تھیں، اور ان کے دیکھا دیکھی ہی میرے بھائی نے ایک لڑکی کو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر نکاح کیا اور بھگا کر گھر لے جا کر میری ماں اور ساس کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اس معصوم لڑکی کو بھی دھندے پر لگا دیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد بھی میرے بھائی نے ایک اور لڑکی کو پھانس کر میری ساس کے حوالے کر دیا تھا۔ میری ماں، ساس اور بھائی کو کوئی احساس نہیں تھا، لیکن وہ تینوں لڑکیاں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھیں، اور اوپر سے میری ساس اور ماں کا ارادہ تھا کہ بچہ جنتے ہی میں بھی یہی کام کروں گی، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں تو اپنی بہن اور ان دو لڑکیوں کو بھی اس سب سے نکلوانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن سمینہ سے بات کی تو مجھے معلوم پڑا کہ سمینہ اپنی دوست کے بھائی کو پسند کرتی ہے اور وہ کئی بار رشتہ لا چکا ہے، لیکن اماں نہیں مان رہی، تو میں نے سمینہ کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کروا کر اسے شہر سے بھگوا دیا، اور وہ دو لڑکیاں جن کی زندگی میرے بھائی کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، انہیں بھی ان کے گھر پہنچانے کے بعد میں نے اپنی ساس کا گھر اور شہر چھوڑا اور دوسرے شہر آ گئی، جہاں پارلر کے زمانے کی میری ایک دوست کا پارلر تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہی رہنا اور کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے کام میں نکھار تھا تو اس نے مجھے اپنا پارٹنر بنا لیا تھا۔ میں اپنی ماں اور ساس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہاں سے بھاگی تھی تاکہ وہ دونوں غربت کی چکی میں پسیں تو دماغ ٹھکانے آئیں اور غلطیوں کا احساس ہو۔ کچھ دنوں کے بعد میری گود میں ایک ننھی سی پری آ گئی تھی، جس کے اچھے مستقبل کے لیے مجھے محنت کر کے حلال کمانا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔